السلام علیکم ناظرین، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. علی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں آپ کے شو کے توسط سے جی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ضرور. اور وہ یہ ہے کہ آج اس کا چوتھا ایپیسوڈ ہے. جی ماشاءاللہ. تو پہلے اور بیک ٹو بیک تقریباً بیک ٹو بیک تو پہلے ایپیسوڈ سے فیڈ بیک آ رہا ہے. اکثر لوگ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ فضا واپس آ جائیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ واپس آ جائیں، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ان کی اپنی بڑی زبردست فالوئنگ ہے اور ہماری وہ بڑی اچھی دوست ہیں دونوں، اور ہماری اپنی بڑی خواہش ہے کہ وہ ان کا شو ہے، جب مرضی آئیں اس کے اندر. تو یہ سب تو ہے بڑا اچھے بات. جو اس میں پرابلم پیدا ہونی شروع ہوئی ہے نا، وہ یہ کہ پہلے ایپیسوڈ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرے میں لوگوں کو لگا کہ ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی ان کی بات کی، اور ڈیسپریشن کی عجیب سے حالات ہو گئے کہ اینڈ میں اب انہوں نے کہنا چکا دیا کوئی تو بچی لے آؤ. یار مطلب تھوڑا سا آپ ذرا کامنٹ کرنے سے پہلے سوچا کریں. ہاں اچھا، میں اتنا ڈیپ نہیں گیا کامنٹس میں. آپ نے میرے خیال میں ان کا باقاعدہ ایک معائنہ کیا ہے. لیکن اگر فینس جو مانگ رہے ہیں، آپ اس چیز کو حل نکالیں. میں بالکل بالکل اس بالکل قسم کا حل نکالیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آج ایک اور چیز میں نے آبزرو کی ہے. آپ تو خیر تھے ہی. آج آپ نے دیکھا میں بھی شرٹ اور وہ پولوز والے جو کیجول اب چیز ختم ہو گئی، اب سیریس بزنس کی طرف ہم جانے لگے ہیں. اور ٹاپکس بھی جو ہیں ہمارے اسی طرح ڈسکس کیے جائیں گے، لیکن اگین پہلو ہوگا مثبت، اور وہ آپ کے اوپر میں آپ کے ذمہ ڈالتا ہوں ساری بات. تو آج کا پہلی چیز جو ڈسکس کرنی، جو ہاٹ ٹاپک ہے، جو گردش کر رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اب کس لاش میں سے مثبت نیس نکالنے لگے. لیکن یہ ایک اس قدر خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ اس وقت ٹویٹر پہ آگ لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور گھروں کے اندر پیرنٹس اور جو طالب علم ہیں ان کے بیچ میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ یہ جی سارا قصہ جس کے سینٹر میں ہیں ہمارے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن شفقت محمود صاحب. اے لیولز کے ایگزامز اور دیگر اور بھی جو ایگزام سب کچھ ہیں وہ ہونے کو جا رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ جو ہے ایک ایسے عروج پہ، اور حالات اتنے خراب ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے، سارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ڈیلی ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. اور اگر نہ بھی پڑھنے کو ملے تو کسی ویب سائٹ پہ جائیں گے، انہوں نے ایسے ماتھے پہ چپکائے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنے کو مل جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ڈٹی رہی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، اور انہوں نے اس چیز کا فیصلہ لیا کہ ایگزامز تو ہونے گے. سو بچوں کی جو سب کی خواہشات تھی، کچھ تو جو پڑھاکو بچے ہیں جن کے جو شاید دکھاتے نہیں اوپر سے کہ نئے نئے ایگزام ہوئیں گے، اندرونی خواہشات ان کی بھی یہ تھی، اس کے اوپر پانی پھیر دیا. اور کل ایک دن ایگزامز ہوئے جو کہ کل کی بات ہے، مطلب منڈے کی. منڈے کو ایگزام ہوا اور شفقت محمود صاحب نے ایگزام سینٹر جو او اے لیول کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، وہاں جا کے معائنہ بھی کیا، اور وہاں جا کے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ کہ آپ کو لگ کیوں رہا تھا کہ سیٹسفیکٹری ایک اپروچ ہوئے گی؟ کیونکہ ایک ہی ہال میں جہاں ایئر کنڈیشننگ چل رہی ہے اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ ڈیسک ٹو ڈیسک بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایس او پیز فالو کرنا بڑا مشکل ہے. ہم سے یہاں پہ کسی جب لانچ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایس او پی نہیں کنٹرول ہوتے. یہاں 500-600 بچے کو بٹھا کے ایگزام دلائے جا رہے ہیں، وہاں پہ ایس او پی کون سے ہونے تھے؟ اور یہ بات رہی کل تک. اگین ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے این سی او سی کی میٹنگ جو ہے کال کی گئی اسپیشل، اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایگزام جو باقی ایگزامز ہیں ان کو جو ہے جون تک دیکھیں گے جا کے کیا ہونے لگا. او اے لیول جو ہیں ان کو آپ نے سیدھا پھینکا ہے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، ان 3 مہینوں کے بیچ میں، جب ہمیں ٹھیک لگا تب ان کو کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نا میں بڑا کلپ رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ جب بچے نہیں ایگزام دینا چاہتے، جب ان کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ وہ ایگزام دیں، تو آپ کو کیا مشکل ہے کہ نہیں جی ہم نے تو دلوانا ہے ایگزام. وہ پھر نا 2 چیزیں مجھے پتہ لگیں، جو کہ بلکہ ایک ہی، جس نے نا میرے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیا. وہ یہ کہ میرے خیال میں اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں نا، ان کا پریشر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ایک دوست سعد نے آئیڈینٹیفائی کی کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے پچھلے سال کے ایز،
کہ ہمیں ایڈمیشن, ہمارے پاس آ کے ایڈمیشن لیں کیونکہ ہمارے بچوں نے پچھلی دفعہ 36A+ لے لیے ہیں. تو اگر ایگزام ہی نہیں ہوں گے تو یہ 36A+ کیسے بیچیں گے؟ ایسے ہی. تو اس لیے انہوں نے پرائیویٹ اسکولوں نے پریشر ڈالا سرکار پہ, اور سرکار ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سرکار کا فیوریٹ پاس ٹائم ہے جیسے ہی پریشر آئے ٹہ جاؤ. لیکن اب پرائیویٹ اسکول کی حد تک اگر ہم بات کریں, پہلے تو کبھی گورنمنٹ پریشر میں آتی نہیں تھی پرائیویٹ اسکولوں کی, الٹا ان کے اوپر پڑی رہتی تھی, یہ کریں وہ کریں فلانا فلانا. اب مجھے اگین آپ کی تھیوری بالکل بجا ہو سکتی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسی ضد, کیونکہ اگر آپ ریجنل پوائنٹ آف ویو لیں, پورے خطے میں دیکھ لیں, تو وہاں پہ ایگزامز نہ کرانے کی زیادہ فریکوینسی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک لے لیں آپ بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ اور جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایگزامز نہ دلانے کی ایک زیادہ پوائنٹ. اب آپ اور دور چلے جائیں لیکن ریجن میں ہی رہیں تو وہاں پہ کچھ ممالک ہیں جیسے جو ایشین کنٹریز ہیں, انڈونیشیا وغیرہ اور ہیں, وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے کرونا کی جو ہماری ہے. تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اچھا, پھر کسی اور سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کی کہ نہیں یہ کیمبرج کو 3 مہینے پہلے بتانا ہوتا ہے اور وہ پھر فیصلے لیتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں. میں کہا جی 3 مہینے پہلے تو یہاں پہ سب کچھ یس تھا, سب سسٹم ٹھیک چل رہا تھا, کرونا ختم کر دیا تھا ہم جیت گئے تھے, گورنمنٹ بھی شاباشیاں لے رہی تھی, ہم بھی ایسے پھر رہے تھے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ ہو گیا کہ سب کچھ ہٹ کر گیا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی آپ نے ایگزام لازمی دینے, ایسے ہو نہیں سکتا. اور یہ اگین یہ کنٹری ٹو کنٹری ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا لینا ہے. تو شکر ہے بیٹر سینس پریویلڈ, اور انہوں نے یہ آج ہی فیصلہ کیا ہے کہ ایگزام آگے چلے جائیں. بالکل. اچھا, دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی میں نے پوچھی ماں باپ سے, خاص طور پہ ان ماں باپ سے جو نہیں چاہتے تھے کہ بچے بیٹھیں ایگزام میں. ان سے کہا کہ اگر آپ کا نہیں دل تو بچے کو نہ بھیجیں, اتنی مجبوری کیا ہے؟ نہیں سر, پریشر تو ہاں, ایک تو پیئر پریشر تو ہے ہی ہے, دوسرا چیز اس میں بنیادی تھی ایگزامینیشن کی فیس, وہ بھری ہوئی ہے, وہ بھری ہوئی ہے, اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, اور وہ ٹھیک ٹھاک, اور وہ پاؤنڈوں میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم بار بار نہیں دے سکتے. ہاں, تو گورنمنٹ نے اس کا اب میرے خیال میں کچھ علاج کریں گے اس سارے مسئلے کا, اس سارے مسئلے کا علاج کریں گے. لیکن اس میں پھر ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ باقی چلے اب پوسٹ پون ہو گئے, ہن دیکھاں گے ستمبر, لیکن یہ جو ایک پرچہ ہو گیا ہے یہ گنا جائے گا کہ یہ دوبارہ؟ یہ بھی پیپر 1 ہے. مطلب یہ جو بھی سبجیکٹ تھا اس کا پہلا پیپر ہوگا نا. کیمبرج ایگزام میں تو ہر سبجیکٹ میں 1 یا 2 پیپر ہوتے ہیں. بہرحال ایک اور چیز جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں سارے چیز میں, جو شاید اس مسئلے سے بھی تعلق رکھتی ہے لیکن باقی مسئلے میں بھی, یہ جو ایج گروپ ہے بچوں کا, یہ ایک ایسا ایج گروپ ہے جن کی مطلب ایلڈرز جو ہیں گھر کے, میں ان کے والدین شاید اتنی ایج کے نہ ہوں, بٹ ان کے جو باقی بزرگان ہیں, جو ان کی نانی دادی وغیرہ جو ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ خیر سے حیات بھی ہوں گے, اور وہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں جو ان کے گھر میں شاید رہتے ہیں, ان سے ایٹ لیسٹ ملنا ملانا ہوتا ہوگا اس ایج گروپ کے بچوں کا. تو آپ انہیں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور وہ کیریئرز بھی ہیں. یہ کوئی چھوٹے بچوں والی بات تو نہیں ہے کہ جی کیریئر ہے نہیں ہے, خدا نہ خواستہ جو بھی ہے, بٹ اس میں تو بات جو ہے سائنس جو ہے وہ سب کچھ آپ کو بتا چکی ہے کہ جی وہ کیری کر سکتے ہیں, خود کچھ نہ ہوئے لیکن ایک ایلڈر کسی بندے کو دے دیا. تو مجھے بتائیں کہ او لیول اے لیول دینے کی اتنا تکلیف ہے, اور اتنا اس کو آپ نے سر انجام دینا ہے اپنا پرچہ, کہ آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی ساری چیز. اور لیکن میں یہی بات سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پریشر, آپ پرائیویٹ سکولز کہہ رہے ہیں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک ایسی ہڈن چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا, جو شفقت محمود صاحب کو صرف پتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ ایکٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ دوسرا نا, یہ میرا یہ خیال ہے کہ سرکاری اسکولوں کی حد تک تو ویسے تو ظاہر ہے اچھے فیصلے ہونے چاہیے, سب ہمارے بچے ہیں, لیکن حکومت کی انٹرفیرنس کی سمجھ لگتی ہے. ہاں جی, یہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن والا معاملہ ہے نا, اس میں سے اب حکومت کو نکل جانا چاہیے. یہ ایک سیدھا کلائنٹ بیسڈ سروس ہے, ٹرانزیکشنل ہے, کہ میں نے آپ کو پیسے دیے, میں نے آپ کو کہا مجھے یہ پڑھا دو, آپ نے مجھے پڑھا دیا. بیچ میں سرکار کہاں سے آ جاتی ہے کہ اس کو میں نے چارٹر دینا ہے, اس کو نہیں دینا ہے, اس کو میں یوں ریٹ کنٹرول کرنا ہے, فیسیں کنٹرول کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب وہ آپ کو پتا ہے نا مزدار بات جو ہے, جو فیسوں والا سارا مسئلہ تھا, وہ کہاں ہوا جی کہ ہم ایسے کریں گے, سلیش کریں گے, یہ کریں گے, کرونا شونا یہ وہ سب کچھ. وہ ہوا کوئی 2 3 4 مہینے کا بڑا زبردست شوق تھا سب کا, وہ نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ وہ پورے بھی ہوئے ہیں پیسے, لگ کے آیا واپس. اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, جی, جنہوں نے کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں, جو کہ کیس جیتے, جس کے بعد پھر فیسیں کم ہوئیں, اب انہوں نے ریویو ڈالا ہے, بلکہ ایک اور کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے
کہ آپ کے جو احکامات تھے ان پہ عمل نہیں ہو رہا. کچھ کریں. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو اصل میں یہ ایگزام ہو بھی سکتے ہیں, وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ تاڈا مریض بچ بھی سکتا سی جے تسی 26 اٹینڈنٹ نہ لے کے آتے. مریض صوفے میں بیٹھا ہوتا ہے, 3 پھپھیاں اور تائے جو ہیں وہ اس کے بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں اسپتال میں. یہ وہی والی بات ہے. لیکن اس کا کیا تھا, اچھا ایگزام کے نا 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ایگزام جب آپ بیٹھتے ہیں ایگزام سینٹر کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اس وقت تو آپ ہیں اور آپ کی اپنے ساتھ جنگ ہے اور اپنے ذہن کے ساتھ کہ کیا یاد ہے اور کیا نہیں ہے. وہ آپ نے کیا سارا کچھ, اس کے بعد پرچہ دے دیا, ختم ہو گیا, کہانی ختم ہو گئی, واپس نہیں دے سکتے, نہ وہ کھول سکتا ہے ہلکا, وہ کھول نہیں سکتا پھر سے واپس. لیکن ایک اور مزہ ہوتا ہے اس کے بعد, وہ باہر آ کے دوست یار, کلاس فیلوز اور اسکولوں کے, کیونکہ یہ کیمبرج وغیرہ سب اسکولوں کا ایک مشترکہ ایگزام ہوتا ہے, ان سے بیٹھ کے بات کرنا, ان سے سمجھنا. وہ جو ایک لائق بچہ تھا جو 3 سال سے رگڑا کھا رہا ہے, اس سے پوچھنا تو نے کیا لکھا ہے, تم نے, وہ جو مزہ ہے اصل میں وہ چیز جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوئی ہے اس ایک دن میں, جو یہ منڈے کے اندر معائنہ کیا ہے انہوں نے, کہ انہوں نے کہا یار یہ انہوں نے رکنا نہیں ہے. بالکل. اور یہ کیونکہ سینٹر بنتا تھا نا, ایک بالکل ہی ایک ایسا سینٹر ہوتا تھا جس میں مختلف بچے آتے تھے مختلف اسکولوں کے, تو اکثر ڈیٹے بھی بچ جاتی تھی وہیں پہ کہ آپ کی گرل فرینڈ بھی ادھر ہی پرچہ دینے آئی ہوئی, آپ بھی ادھر ہی آئے. آپ ایکسپیرینس سے میرے نہیں, میں تو میٹرک والا ہوں, لیکن میں سنا ہے نا, میں نے آبزرو کیا. چلے میں چپ ہی رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اچھا انہوں نے کہا جی اصل میں یہ چیز جو ہے نا یہ ہم نے بند کرنی ہے. نہیں, آپ پھر پورا بند کریں. دیکھیں اگر آپ وہاں موجودہ جو جگہ ہے, انٹری پوائنٹس اور جہاں گیدر ہو سکتے ہیں لوگ, ان کو بند کر دیں گے, وہی لوگ اٹھ کے تقریباً کوئی آدھا, کوئی 200-300 گز کہیں اور جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے, وہاں مجمع لگ جائے گا کسی ہوٹل کے باہر, ریسٹورینٹ کے باہر, جو کہ بند ہوگا لیکن وہ کھڑے وہاں پہ ہو جائیں گے جا کے, اور وہاں پہ پھر وہ باتیں کریں گے اس قسم کی. تو اس چیز کا اصل میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس کو شروع ہی کیوں کیا, اس کو گورنمنٹ نے کیوں ایک چیز کو ہونے دیا. اب وہی والی بات ہے جو اگین بہت ہی رگڑی ہوئی گھسی ہوئی ٹرم بن چکی ہے, اور میرے خیال میں وہ پورے شہر سے ان چیزوں کو بند کر دینا چاہیے. وہ یو ٹرن مایوس ہو گئے ہیں جتنی دفعہ, مطلب وہ بند کر دیں آپ شہر سے, کیونکہ وہ ایک سیاسی نعرہ بن چکے ہیں اور یہ یو ٹرن ہی اور کیا ہے. ہاں نہیں, اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو, لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ایک پرچہ لیا ہے اس کے نتیجے میں اگر 10 لوگ بھی مزید انفیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کو انڈو کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اچھا, اور پھر یہ جو ہے نا, یہ وہی آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا, یہ ٹرینڈ جو ہوتا ہے نا, جو یہ سارا ایک ہے روایت کہ باہر کھڑے ہو کے ماں باپ کی آپس میں گوسپنگ, پیسیں, اور لوگ آئے ہوئے ہیں, بڑا ایک وہ میں نے جواب یہ دیا, تم نے یہ دیا, تو گیا. ہاں, اور پھر سب سے مطلب بچہ باہر نکلتا ہے تو کوسچن پیپر تو اس سے ایسے چھینا جاتا ہے کہ ویکھیے جو میں کل حساب لایا سی وہ ہویا کہ نہیں ہویا, اور مطلب ماں باپ کی اس کے اندر ٹسل کے کس کا گیس ورک زیادہ اچھا تھا. اور اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ ماں باپ بزی ہونا تو وہ کسی چاچے تائے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بچے نو پک کر لینا. اچھا, اب ان کا تو کوئی موڈ نہیں ہوتا, وہ تو آزار زندگی سے کہ میرا نہ بچہ نہ میرے بچے دے پرچے, میں پک کرنا آیا, مطلب اس قسم کی کیا بکواس ہے. تو وہ ان کے نا بڑے مزیدار اس قسم کے بھی واقع ہوتے ہیں کہ وہ ایک آنٹی لیٹ پہنچی اور ان کا خیال تھا کہ شاید نا میں لیٹ ہو گئی ہوں, بچے نکل چکے ہوں گے, تو خیر وہ یہ چاچا ایک کھڑا تھا, تو اس نے کہا کہ پرچہ ہو گیا, کہنا نہیں صلح ہو گئی. تو یہ بڑے باریکیاں ہیں اس کے اندر, لوگ جو ہیں ذرا خیال کیا کریں. اچھا, یہ کوسچن پیپر والی چیز جو میں نے اے لیول دیا تھا نا, اے لیولز کا پیپر تب نہیں ہوئی تھی, تب پیپر آؤٹ تھا. پیپر صبح ایسے بن رہا تھا جیسے پتہ پکوڑے مل رہے تھے پیپر کے اندر. وہ اس قسم کا سسٹم ہے. وہ واحد ایک سال تھا, وہ ایک اور کہانی ہے, وہ کسی نے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہوا تھا, کسی ہم پوچھے, کسی ایکسپرٹ کو بلائیں گے کہ کیا ہوا تھا وہ 2007 کے اے لیول میں جو کبھی نہیں ہوا آج تک. تو میرے خیال میں یہ ایک تو ٹاپک ایجوکیشن کا ہے. شکر ہے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی رکھا ہے اس کے اندر, اب میرے خیال میں برقرار رکھیں. اس میں ایک بات تو رہے گی جو ٹیکنیکل بات ہے, ابھی یاد آئی, جو پچھلے سال ہوا تھا. پچھلے سال اب ہر جو پرائیویٹ اسکول ہے جو او اے لیول آفر کرتا ہے, وہ جو اپنے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپیئر ہونا ہے ایگزامز میں, ان کو اسکول کے اندر انٹرنل ایگزامس کرواتے ہیں جن کو ماکس کہتے ہیں. وہ ایک اسی طرح کا پیپر ہوتا ہے, فارمیٹ اس کا, اور وہ ہر بچے نے اس پہ اپیئر کرنا ہوتا ہے. اس کو تقریباً ہر بچہ اگنور کرتا ہے ایک حد تک, آپ کے بھائی نے بھی کیا. تو
لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پریپریشن ہوتی ہے اسکول کراتا ہے. لیکن ماں باپ اور بچے جو ہیں ایک ٹرینڈ بن چکے ہیں یار اس کو چھوڑو اصل پیپر کی تیاری کرو. وہ لاسٹ ایئر یہ ہوا کہ جب کرونا میکسیمم ہٹ کیا, پرچے نہیں ہوئے, ایگزامز نہیں ہوئے, جو سب کو لگ رہا تھا اس دفعہ بھی ہو جائے گا, تو پچھلے سال ماکس کے جو نمبر تھے وہ ان کے گریڈ لگ کے آ گئے. واہ, موجیں ہو گئی. جنہوں نے ماکس اچھے دی تو فٹ ہو گئے, جو لائق بچے تھے جنہوں نے پیپر میں پرفارم کرنا تھا ماکس انہوں نے چل رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ تو انٹرنیشنل اسکینڈل ہوا تھا بہت بڑا, آپ کو یاد ہوگا اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا. ہاں سارے جو آپ کے کیمبرج جہاں جہاں ایگزامس کرواتا ہے وہاں شام. اس سال یہ ہوا کہ ہر بچے نے اپنے ماکس کے اوپر تیاری کی کہ اس دفعہ تو کینسل ہوئے تو ماک میرا جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, اور سب نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی اور اچھے بھی ہوئے ہوں گے آئی ایم شیور. اس کے بعد شکندو صاحب نے کہا کہ منڈے کو آؤ پیپر دو. اب ٹیوزڈے کو انہوں نے اکتوبر نومبر تک ڈال دیا. میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ, میں ماسٹر میں بالکل بچے جو ہیں وہ تیاری اپنی پوری کریں. اکتوبر نومبر میں آپ کا پرچہ انشاءاللہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ اقدامات لے رہی ہے, مثبت پہ آ گیا ہوں اقدام دیکھا, ٹرانزیشن دیکھیں کیسا آیا ہوں سر, کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو اقدامات لے رہی ہے اور جو لاک ڈاؤن پروسیجرز ہیں, ٹورزم بند کرنا باقی, اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا ایک جو گراف اوپر فل گیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ نیچے آ جائے گا. عید پہ بھی بڑی کنسٹرینٹس ڈال رہے ہیں, تو جب وہ نیچے آتے 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 جب ہم اکتوبر انٹر کریں گے تب انشاءاللہ کرونا کے اوپر باقاعدہ قابو ہوگا. تب ان کے جو ایگزامز ہیں ان بچوں کے وہ صحیح طرح دلوائے جائیں گے. تو آپ تیاری نہ چھوڑیں اس آس میں کہ آپ کے مارکس چل پڑیں گے, آپ کو تکا لگ جائے گا. وہ تکا لگ چکا جن کا لگنا تھا, اور وہ یونیورسٹیوں کو ویٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی آلریڈی 40+ کی ممبر کی شروع ہو گئی ہے ویکسینیشن, تو ستمبر سے پہلے ظاہر ہے 30 کی بھی شروع ہو جائے گی. تو اور نیچے والے باڑ میں جائیں. نہیں اپنے آپ کو 30 کیٹیگری میں ڈالیں, مجھے لگ رہا ہے 20s میں ہی چل رہے ہیں. ہاں دیکھیں, اگر میں زیادہ پارٹی جس دن کروں نا تو اس دن میں 26 کا ہو جاتا ہوں. ہاں میں محسوس کرتا ہوں 26 کا. اچھا, اگلے دن 40. ہاں اگلے دن ظاہر ہے. صحیح. تو لیکن ویسے میری عمر جو ہے نا طبعی عمر وہ 30 ہو گئی ہے, لیکن بس یہی ہے کہ میں بہت زیادہ پارٹی کر لوں 24.5 تک پہنچ جائیں گے میں. ہاں اس سے آگے نہیں جاتے, اس سے کم اب نہیں ہوتا. چلیں آپ پارٹی کرتے رہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا اسد, اس سے پہلے کہ آپ اجازت لیں, ایک اور بہت ضروری بات کرنے والی یہ ہے, یہ بھی آپ قوم سے خطاب کریں ماسٹر کیمپ میں, کہ یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ جی سال ضائع ہو جائے گا بچے کا, یہ مطلب ہم اتنے سال ہم نے ضائع کیے ہیں زندگی میں, وہ ہونے ہی آگے, وہ آگے ہونے ہیں, اور مطلب سال ضائع کر کے مجھے تو کوئی خاص دکھ نہیں ہوا. نہیں. ہاں آپ ایک گیپ ایئر لے جا رہے ہیں لائف کا. اچھا آپ میرے خیال یونیورسٹیوں کی حد تک بات, ہاں کہ یہ جو ہے نا کہ بچے کے پرچے نہیں ہوں گے تو سال ضائع ہو جائے گا. آپ کا بچہ زندہ رہے, یہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ ٹاپ پرائرٹی جی. اور گورنمنٹ اگر ماسٹر سے یہ پرائرٹی ان کی گورنمنٹ کی بھی ہے, جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو آپ کی یونیورسٹی جو پاکستان کے اندر موجود ہے, انٹرنیشنل کا ظاہر ہے وہ تو نہیں لے سکتے ٹھیکہ, لیکن پاکستان کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ستمبر میں ایگزام دیں گے, کیونکہ ان کے ستمبر کے اندر ہی جا کے ان کے انٹرویوز ہونے تھے, کیونکہ رزلٹ ابھی آ جانا تھا اگست کے اندر, تو وہ سلسلہ شروع ہونا تھا. جب وہ ایگزام دیں گے تو اس کے بعد ان کا جو ایئر شروع ہوگا جو 2022 کا ہوگا, اس کے اندر گورنمنٹ ساری یونیورسٹیز کو اور HEC کی ہیلپ لے کے اس چیز کو باقاعدہ طور پہ پراپر رکھیں گے کہ سال بچوں کا ضائع نہ ہو. بالکل, اور پھر وہی بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف ڈے سال ضائع ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنے بچے کا سال بچانے کا اتنا شوق ہے تو وہ جو موبائل لے کے ٹوائلٹ میں گھس جاتا ہے نا, اس کے وہاں پہ منٹس گھٹائیں. وہ مطلب آپ تھوڑی سی اس طرح کی زندگی میں تبدیلیاں لائیں گے نا, آپ کے بے تحاشا سال بچ جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے چینجز جو ہیں. چلیں میرے خیال میں اجازت لیجیے, ہم نے کافی دے دی ہے آڈینس کو, کافی چیزیں دے دی سوچنے کی, سوچنے کے لیے ہم نے آج تو لیسن بھی دیا ہے, لیکن مثبت بات بیچ میں آئی تھی جو میں نے کی تھی, وہ آپ چاہ نہیں رہے تھے وہاں تک آنا, لیکن میں آ گیا. تو ناظرین ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے گا, نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوئیں گے. خدا حافظ.